یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے۔ اس نے ایک پرچی تالیہ کی طرف بڑھائی۔ تالیہ برہمی سے گھورتی رہی، پرچی نہیں تھامی تو سمی نے اسے اس کی کار کی چھت پہ چپکا دیا۔ وہ اسٹکی نوٹ تھا، فوراً چپک گیا۔ تمہارے پاس 2 دن ہیں، کل اور پرسوں، پھر میں وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان 2 دنوں میں میرے وظیفے کی رقم کا تعین کر لو، میرا لائف ٹائم پلان تیار کر دو اور اس اکاؤنٹ پہ پہلی قسط بھجوا دو۔ وہ چبا چبا کے کہہ رہا تھا، اگر 2 دن تک مجھے رقم نہ ملی تو تمہارا یہ تاش کے پتوں کا گھر، انگلی سے اونچے بنگلے کی طرف اشارہ کیا، نیچے آن گرے گا۔ گھنٹی بجی تو دونوں نے چونک کے دیکھا۔ جنگلی نما گیٹ کے باہر نیم اندھیرے میں کھڑا ایڈم نظر آ رہا تھا۔ سمی نے کولر کھڑکھا کے سیدھے کیے۔ تمہارے مہمانوں کے سامنے تمہاری اصلیت کھولنے کا دل تو بہت چاہ رہا ہے، مگر کیا کروں؟ مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے اور 2 دن تک اس زبان کو میں بند رکھوں گا۔ صرف 2 دن ہے تمہارے پاس میڈم تالیہ۔ مسکراتی نظر اس پر ڈالی اور گیٹ کی طرف چلا گیا۔ البتہ باہر نکلتے اس نے سر سے پیر تک ایڈم کو دیکھا ضرور تھا۔ آ جاؤ ایڈم، خفا کھڑی تالیہ نے وہیں سے اسے پکارا۔ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ایڈم کے میسج کا جواب دے کر اسے گھر آنے کا بولا تھا۔ ایڈم ایک ناپسندیدہ نظر اس آدمی پہ ڈالتا اندر آیا۔ تالیہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، وہیں کار کے سامنے اندھیر پورچ میں کھڑی رہی۔ بیگ کوہنی پہ تھا اور بازو سینے پہ لپیٹ رکھے تھے۔ ایڈم ذرا فاصلے پر رکا۔ سادہ پینٹ شرٹ میں ملبوس، ذرا تپتی رنگت والا ایڈم آنکھوں میں الجھنے لیے ہوئے تھا۔ بولو، کیوں آئے ہو؟ وہ خفا اور اکتائی ہوئی لگتی تھی۔ کیا یہ آدمی آپ کو تنگ کر رہا تھا؟ اس کی فکر مت کرو، میں پولیس آفیسر ہوں، ان لوگوں سے نپٹ سکتی ہوں۔ یہی جاننے آیا ہوں، آپ پولیس آفیسر ہیں واقعی یا نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ٹھنڈے انداز میں بولا تو تالیہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے ہتھیلی پھیلائی۔ میرا سکہ؟ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ سرکار کا ہے، مگر وہ واپس میرے ذریعے ہی جائے گا نا؟ نہیں جی تالیہ۔ اس نے غور سے تالیہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں وہ آپ کو نہیں دے سکتا، مجھے آپ پر اعتبار نہیں رہا۔ تالیہ نے مٹھی نیچے گرا دی۔ ایسا کیا کیا ہے میں نے جو تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ آپ نے ابھی تک یقین دلانے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک بونس آفر کری تھی ایڈم، وہ جھلا کے حیرت سے بولی۔ آپ مجھے لالچ دے رہی تھیں، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ مجھے لگتا ہے آپ شروع دن سے اس سکے کے پیچھے تھیں۔ میرا نہیں خیال پون فاتح آپ سے واقف ہیں، ورنہ وہ گھر میں ہونے والی چوری کے بارے میں آپ سے سوال جواب کیوں کرتے؟ تالیہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی۔ وہ سب اسرا اور اشر کو دکھانے کے لیے تھا تاکہ اصل چور مطمئن رہے کہ فاتح کو اس پہ شک نہیں اور ہم اس کو پکڑ دیں۔ یہ سب کہانیاں ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، آنکھوں میں افسوس تھا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں تو آپ کو مجھ سے سچ بولنا ہوگا۔ سچ بولنے سے معاملہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے اور جھوٹ اسے مستقبل کا حصہ بنا دیتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ اور میں آپ کی مدد کر کے درست کروں گا یا نہیں؟ مجھے صرف سچ بتائیں چیتالیہ۔ اندھیر پورچ میں کھڑی سنہرے بالوں والی لڑکی چند لمحے تندہی سے اسے دیکھتی رہی۔ میرا نام تاشا کمال ہے اور میں ایک پولیس آفیسر ہوں۔ اگر چاہتی تو پولیس بھیج کر وہ سکہ تم سے ریکور کر کے تمہیں چوری کے الزام میں جیل بھیج سکتی تھی، مگر مجھے تم پر ترس آیا اور میں نے سوچا کہ تمہیں بونس ملنا چاہیے۔ بہرحال کل تک سوچ لو کس طرح واپس کرنا ہے تم نے وہ سکہ، یہ فیصلہ کر لو، اس کے بعد ہم دونوں ساتھ کام نہیں کریں گے۔ یعنی آپ مجھے پورا سچ نہیں بتائیں گے؟ ایڈم زخمی لہجے میں بولا اور پھر شکوہ کنار نظروں سے اسے دیکھتا قدم قدم پیچھے ہٹتا گیا۔ اب میں سچائی کی تلاش خود کروں گا چیتالیہ۔ وہ پیچھے ہٹ رہا تھا اور تالیہ خاموشی سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ ایڈم چلا گیا اور وہ اسے روک بھی نہ سکی۔ آج کے لیے بہت سچ بول چکی ہے وہ، اب مزید نہیں۔ اسے ایڈم کا کوئی اور حل سوچنا پڑے گا۔ وہ تمہارے خواب میں تمہارے ساتھ خزانہ ڈھونڈ رہا تھا، اس کو خزانے کا راز بتا دو تالیہ۔ دل میں کسی نے کہا مگر اس نے سختی سے دل کو جھٹکا، میں خزانہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی۔ میں ایڈم کو سچ نہیں بتا سکتی۔ اسے لالچ آ گیا اور اس نے سارا خزانہ خود حاصل کرنے کا سوچ لیا تو خزانہ صرف میرا ہے، میرے باپا اور میرے گاؤں والوں کا ہے۔ رات تاریک ہوتی گئی
اور وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ آلتی پالتی کیے بیٹھے سوچتی رہی۔ ہاتھ میں سنہرا لاکٹ پکڑ رکھا تھا، بار بار خود کو جھڑکتی، اپنی ہی تردید کرتی۔ سکہ اس کا تھا، چابی اس کی تھی، وہ اس کو شیئر نہیں کرے گی۔ مگر کیا واقعی چابی اس کی تھی؟ اس نے سنہری لاکٹ کو دیکھا اور پھر اسے گردن میں پہنا۔ پیچھے ہک بند کرتے وقت وہ تیار تھی۔ وہ اس کی یادوں کا پنجرا تھا اور وہ اس میں کھو جانے کو تیار تھی۔ منظر ایک دم بدلا، آنکھوں کے سامنے روشنی چھانے لگی، آگ کی سی روشنی، جیسے بھڑکتے شعلے ہوں۔ وہ مدھم ہوئے تو اس نے خود کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پایا۔ مراد انگیٹھی کے پاس بیٹھا ہے، جھک کے وہ لوہے کے چمٹے سے دہکتی چابی انگاروں کے اوپر سے اٹھاتا ہے۔ وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے، پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھی دلچسپی سے اس کی حرکات دیکھ رہی ہے۔ چابی سنہری دہک رہی ہے۔ مراد اس کو احتیاط سے اٹھائے کھڑا ہوتا ہے، پھر واپس ایک میز کی طرف آتا ہے۔ وہ بھی فوراً اٹھ کے پیچھے لپکتی ہے۔ اب وہ دونوں میز کے مخالف سروں پہ کھڑے ہیں۔ درمیان میں ایک پیالہ ہے جس میں پانی جیسا کوئی مایا ہے۔ مراد کو پسینے آ رہے ہیں۔ وہ ایک ہاتھ سے پیشانی پونچھتا ہے اور دوسرے سے چمٹا پیالے کے اوپر لاتا ہے، پھر چابی اندر گراتا ہے۔ وہ ڈبکی کھاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے۔ تالیہ کے لب کھل جاتے ہیں۔ وہ ہراساں سی آنکھیں اٹھاتی ہے۔ پاپا، یہ تو ٹوٹ گئی۔ اس کو ٹوٹنا ہی تھا تالیہ، پھر سے جڑنے کے لیے۔ وہ کیسے؟ یہ چاند کی 21ویں تک اس پانی میں پڑی رہے گی، پھر اس کو نکال کر جوڑا جائے گا۔ ابھی یہ اتنی گرم ہے کہ یہ میری روح تک کھا جائے گی۔ وہ میز پر دونوں ہاتھ رکھے مسکرا کے اسے بتا رہا تھا۔ وہ درمیانی عمر کا آدمی ہے، دبلا پتلا، مگر چہرہ بے حد پرکشش ہے۔ سیاہ بال کندھوں تک آتے ہیں، سر پہ رومال لپیٹ رکھا ہے۔ زبوں حالی، غربت کمرے کی ہر شے سے ٹپکتی ہے۔ اور اسے کون جوڑے گا پاپا؟ ننھی لڑکی کھوئے کھوئے انداز میں پوچھتی ہے۔ جو اس کا مالک ہوگا، یعنی میں۔ جو بھی اس کو ٹوٹنے کے بعد جوڑتا ہے وہی چابی کا مالک ہوتا ہے۔ یہ خزانے کی کنجی ہے تالیہ۔ سوچو، اگر ہم خزانے کا قفل کھول لیں تو اپنے لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ہمارے پاس خزانہ آ جائے گا تو کیا آپ کا خاندان ہمیں قبول کر لے گا باپا؟ کیا وہ لوگ؟ مگر مراد کی آنکھوں میں سرخی ابھرتی ہے۔ میں ان کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا تالیہ۔ وہ ظالم لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے ہمارے گاؤں پہ۔ اب چلو یہاں سے، اور سنو، تم اس کمرے میں میری اجازت کے بغیر نہیں آؤ گی۔ وہ انگلی اٹھا کے تنبیہ کرتا ہے اور ننھی لڑکی جھٹ سر ہلا دیتی ہے۔ بوجھ بڑھ گیا، یادیں بھاری ہو رہی تھی۔ تالیہ نے کراہ کے لاکٹ نوچ ڈالا۔ کوئی فلم سی بند ہوئی، روشنی چھٹ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھی تھی، تکیہ گود میں رکھے۔ سب کچھ کتنا مختلف تھا اس کمرے میں اور اس کمرے میں۔ کچھ غلط تھا ادھر، کچھ عجیب سا، کچھ ایسا جو اس کا دماغ پکڑ نہیں پا رہا تھا۔ کیا معلوم داتن درست کہہ رہی ہو؟ اور اس نے جھرجھری لے کر سر چھٹکا۔ ایسا ناممکن ہے، کبھی نہیں۔ یہ موٹی بینا۔ وہ چت لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ کیا مطلب ہوا حالم کا؟ کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم۔ ذہن میں کسی کا محظوظ لہجہ گونجا تو وہ بند آنکھوں سے مسکرائی۔ ایک عجیب دن کا قدرے بہتر انجام ہوا تھا۔ اگلی صبح ابھی فجر قضا ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب وان فاتح کی رہائش گاہ پر صبح کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ آسمان ابھی گہرا نیلا تھا اور پورچ میں بتیاں جلی تھیں۔ ملازمہ کار میں اس کا بیگ رکھ رہی تھی اور وہ ساتھ کھڑا موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ نیلی جینز کے اوپر سفید ڈریس شرٹ پہنی، اس نے آستین کوہنیوں تک موڑ رکھے تھے اور پاؤں میں جوگرز تھے، ہمیشہ کی طرح ینگ اور فریش۔ پھر موبائل جیب میں ڈال کر ڈرائیور سے چابی مانگی۔ میں خود ڈرائیو کروں گا، تم گھر جاؤ۔ مگر سر، سیکیورٹی سٹاف، کیا میں ایک دن کی چھٹی پہ نہیں جا سکتا؟ ذرا سا مسکرا کے پوچھا اور ڈرائیونگ ڈور کھولا۔ ڈرائیور فکرمند سا ہوا۔ سر، 2 گھنٹے کا سفر ہے، آپ مجھے ڈرائیو کرنے دیں۔ اس سے پہلے کہ فاتح کچھ کہتا، اندر سے اسرا آتی دکھائی دی۔ ساتھ ہی وہ دونوں بچوں کو باہر لا رہی تھی جو سوئے سوئے سے لگ رہے تھے مگر منہ دھلے اور بال بنے ہوئے تھے۔ فاتح نے اچنبے سے آئی برو اٹھائے۔ یہ کیا؟
اسرا نے مسکرا کے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا. سن باؤ کے گھر میں آخری دن ہم سب کو ساتھ گزارنا چاہیے. پھر ڈرائیور کو اشارہ کیا. تم پچھلی کار میں سیکیورٹی گارڈز کے ہمراہ ہو کے جاؤ. پھر اس نے فاتح کو دیکھا جو ذرا حیران ہوا تھا. تمہیں اعتراض ہے کیا؟ فاتح کے چہرے پہ مسکراہٹ رنگ گئی. بالکل نہیں، اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ ہم سب ایک ساتھ جائیں. وہ خوش ہوا تھا. مگر میں ساری فوج کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا. آئی برو سے سیکیورٹی کی کار کی طرف اشارہ کیا. وہ تمہارے لیے نہیں ہے فاتح، وہ ہماری بچوں کی حفاظت کے لیے ہیں. اور مجھے شاید جلدی واپس آنا پڑے دوپہر تک، تو مجھے الگ کار چاہیے ہوگی. وہ سارے فیصلے کر چکی تھی. سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے فرنٹ سیٹ پر استحقاق سے بیٹھی تھی. وان فاتح نے سمجھ کے سر ہلا دیا اور بیلٹ پہنتے ہوئے گردن موڑی. پیچھے جو لیانا اور سکندر بیٹھے تھے. وہ مسکرایا. آج میں تمہارے دادا کا گھر آخری دفعہ دیکھنے جا رہا ہوں اور میں بہت خوش ہوں کہ تم لوگ میرے ساتھ ہو. ڈیڈ، ہم وہ گھر کیوں بیچ رہے ہیں؟ سکندر اداس سا ہوا. 11 سالہ خوبصورت بچہ جو اپنی عمر سے زیادہ ذہین لگتا تھا. ہم کون سا وہاں رہتے ہیں سکندر؟ جو لیانا نے ناک چڑھائی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. اس کی آنکھوں میں نیند بھری تھی. کتنے دنوں بعد ڈیڈ نے تمہارے لیے وقت نکالا ہے. کیا تم دونوں ان کو یوں ہی تنگ کرتے جاؤ گے؟ اسرا نے نرمی سے ٹوکا تو سکندر نے سمجھداری سے سر ہلایا. میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، ڈیڈ جو بھی کریں گے صحیح کریں گے. ڈیڈ، جولیانا نے آئی برو اکٹھے کیے، چہرہ واپس موڑا. اس گھر کو سن بھاؤ 3 خزانوں والا گھر کیوں کہتے ہیں؟ فاتح نے چابی اگنیشن میں گھمائی اور مسکرا کے اسٹیئرنگ ویل پھیرا. یہ ایک دلچسپ کہانی ہے، اور تمہیں پتہ ہے تمہارے ڈیڈ کو تمہیں کہانیاں سنانا کتنا اچھا لگتا ہے. وہ اب کار پیچھے موڑا تھا. صبح کی سفیدی دور افق پہ پھیل رہی تھی اور کوالالمپور جاگنے لگا تھا. یہ ایڈم کی نوکری کا 11واں اور آخری دن تھا جو ساری دنیا کے لیے اسی رات 12 بجے ختم ہو جانا تھا. مگر ان 3 انسانوں کے لیے وہ کبھی نہ ختم ہونے والا دن بننے جا رہا تھا. سب کی سفیدی اب سنہرے پن میں تبدیل ہو چکی تھی. اشر محمود کی آفس بلڈنگ کے 35 فلورز مکمل طور پر جاگ چکے تھے اور کام کے دھنی لوگ منہ اندھیرے ہی جاب پہ پہنچ چکے تھے. صبح اٹھنے والے، تازہ ذہن کے ساتھ کام کرنے والے، اپنی زندگیوں کے ایک ایک منٹ کو استعمال کرنے والے لوگ. کامیابیاں پھر ایسے ہی تو نہیں ملا کرتی، برکتیں ایسے ہی تو گھروں پر نازل نہیں ہوتی، رزق ایسے ہی تو نہیں بڑھ جاتا. صبح اٹھنے والوں اور سورج کے نکلنے کے بعد اٹھنے والوں میں اتنا ہی فرق تھا جتنا کامیابی اور ناکامی میں. اشر محمود اپنے آفس میں کھڑا تھا. بک شیلف سامنے سے ہٹا تھا اور دیوار میں نصب سیف کھلا پڑا تھا. وہ اس کے سامنے کھڑے بھویں بھینچے فائل کے صفحے پلٹا رہا تھا. جیسے جیسے اگلا صفحہ سامنے آتا اس کی رنگت تبدیل ہوتی گئی. آخر میں وہ مڑا اور پوری قوت سے فائل دیوار پہ دے ماری. صفحات ادھر ادھر بکھر گئے، خالی صفحات. ایک طرف ہاتھ باندھے کھڑا رملی کھنکھارا. سر میں نے خود چیک کیا تھا. جب مسز اسرا نے فائل دی تھی تو اس میں اصلی ڈاکومنٹس تھے، اب اس میں صرف بلینک پیپرز ہیں. عثمان کی کال کے بعد میں نے صرف سیف کھول کے فائل کو دیکھا اور مطمئن ہو گیا کہ فائل پڑی ہے. اف! کسی نے آگ کے دوران کل شاید کاغذات تبدیل کیے ہوں. اشر غصے سے اس کی طرف گھما اور گھرایا. سیف کی حالت دیکھو، ایک ضرب تک نہیں لگی اس پہ، کسی نے اسے کھولا تک نہیں. اندر زیورات ہیں، پیسے ہیں، ایک چیز بھی نہیں ہلی. تم نے پیپرز دیکھے ہی نہیں تھے شاید. اس نے سر پکڑ لیا. میں نے بھی دیکھے بغیر اندر ڈال دیے، میں جلدی میں تھا. اوف! سر، کل مس دالیہ بنت مراد بھی تو آئی تھی. رملی چونکا. اشر نے گھور کے اسے دیکھا. وہ سارا وقت میرے سامنے بیٹھی رہی تھی. اپنی غلطی اس کے سر پہ مت ڈالو. یہ خالی دماغ کے سوشلائٹس کو ایوننگ ڈریسز اور فیشن سے فرصت نہیں ملتی جو اس طرح کا سوچیں. نان سینس! بیزاری سے کہہ کر وہ اپنی سیٹ تک آیا. رملی چپ ہو گیا. وان فاتح صرف ایک صورت میں سرنڈر کرے گا، اگر اس کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے پیسے نہ ہوں. اشر نے سیٹ کا رخ پیچھے شیشے کی دیوار کی جانب موڑ لیا جس کے پار اونچی اونچی عمارتیں اور نیچے سڑکوں پہ بہتا ٹریفک صاف دکھائی دے رہا تھا.
صبح کی کرنیں عمارتوں کے اطراف سے نکل کے سیدھی اس طرف آ رہی تھی. ہمیں کسی بھی طرح وون فاتح کو پیسے کی طرف سے بے فکر نہیں ہونے دینا. وہ کسی سے قرضہ نہیں لے گا، نہ کاکا سے کچھ مانگے گا. یہ گھر کروڑوں کی مالیت کا ہے، یہ گھر نہیں بکنا چاہیے. پھر اس نے کرسی واپس موڑی. اب چہرے سے غصہ چھٹ چکا تھا اور اس کی جگہ گہری سوچ نے لے لی تھی. مارکیٹ میں یہ خبر مشہور کر دو کہ وہ گھر ہانٹڈ ہے. چونکہ وہ سن باؤ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے خریداروں میں چینی زیادہ دلچسپی لیں گے. سن باؤ چینی مسلمان تھا، سو کسی ایسے عصیب یا نحوست کا ذکر کرنا جو چینیوں کو متاثر کرتی ہو. رملی کی آنکھیں چمکی. درست، ایسا ہی کرتا ہوں، مگر سر یہ چوری. اس نے سیف کی طرف اشارہ کیا. میرا نہیں خیال کوئی چوری ہوئی ہے. بہرحال CCTV فوٹیج چیک کرو، ایک ایک فریم دیکھو. کوئی بھی مشتبہ شخص نظر آئے تو اس کو رپورٹ کرو. وہ سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا. رملی نے جھٹ سر ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا. اشر نے اس کی پشت کو سوچتی نگاہوں سے دیکھا. کیا رملی مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ کہیں یہ فاتح کے ساتھ تو نہیں مل گیا؟ اس کا ذہن دوسری نہج پر سوچ رہا تھا. یہ ایسی دنیا تھی جہاں سائے کا بھی اعتبار نہیں تھا. سورج نکل آیا تھا، سڑک پہ ٹریفک رواں دواں تھی. آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے رش کم تھا. فاتح کی کار ملاقہ کے قریب ہی تھی. چند منٹ کا سفر ابھی باقی تھا. وہ سن گلاسز لگائے، کونیوں تک آستین موڑے، اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے ڈرائیو کر رہا تھا. کلائی میں پہنی بھوری گھڑی صاف نظر آ رہی تھی. منہ میں کچھ چبا بھی رہا تھا. اسرا باہر بھاگتے درختوں اور اونچے نیچے سرسبز ٹیلوں کو دیکھ رہی تھی. دونوں بچے پیچھے بیٹھے اپنے اپنے آئی پیڈز پہ لگے تھے. غرض سفر خاموشی سے کٹ رہا تھا. تبھی فاتح نے بیک ویو میرر پر نظر ڈالی تو اسکندر کی اسکرین پہ جھکے چہرے پہ غصہ دیکھا. فاتح نے سن گلاسز اتار کے پرے رکھے اور آئینے میں پیچھے دیکھتے اسے پکارا. سکندر، کیا تم انٹرنیٹ پر کسی سے بحث کر رہے ہو؟ سکندر نے چونک کے سر اٹھایا. اسرا نے بھی مڑ کے دیکھا. گیم کھیل رہا تھا. سکندر نے خفت سے ٹیب نیچے کر لیا. میں تمہارا باپ ہوں سکندر، مجھے معلوم ہے تم کچھ پڑھ رہے تھے. سکندر نے ناک سکوڑا. اوکے، میں کچھ کمنٹس پڑھ رہا تھا. میرے بھی کچھ فیوریٹس ہیں ڈیڈ، اور مجھے برا لگتا ہے اگر لوگ ان کو برا کہیں. پھر اس کے چہرے پہ بے بسی بھرا غصہ در آیا. ڈیڈ، لوگ اتنے بدتمیز اور پاگل کیوں ہوتے ہیں؟ کسی مشہور انسان ایک چور نظر باپ کے کندھے پہ ڈالی. جس کو وہ جانتے تک نہیں ہوتے اس کے خلاف اتنے برے برے کمنٹس کیسے لکھ دیتے ہیں؟ کس کے بارے میں کیا لکھا ہے لوگوں نے؟ وہ سامنے دیکھتے ہوئے موڑ کاٹتے ہوئے مطمئن سا پوچھ رہا تھا. سکندر نے ایک نظر گود میں رکھی اسکرین پہ ڈالی جس پر وون فاتح کا ٹویٹر کھلا پڑا تھا. فاتح نے صبح مارٹن لوتھر کنگ کا کوئی کال پوسٹ کیا تھا اور اس پہ ہزاروں کمنٹس آئے پڑے تھے. مثبت کمنٹس سکندر نے صرف پڑھ کے گزار دیے تھے، مگر ہر منفی پہ اس کا دل دکھتا گیا. بکواس بند کرو، پہلے خود تو سیکھ لو. کرپٹ سیاستدان، ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہو. تم سارے ملے ہوئے ہو. یہ وون فاتح حکومت میں آ کے وہی کرے گا جو صوفیہ رحمان کرتی آئی ہے. سب کرپٹ ہیں. آئی ہیٹ پالیٹکس. سکندر نے چہرہ اٹھایا. باپ اس کے جواب کا منتظر تھا. میرا ایک فیوریٹ سیلیبریٹی ہے. اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں اور اس سے تمہارا دل دکھ گیا. دکھنا نہیں چاہیے کیا ڈیڈ؟ لوگوں کو کیا پتا کہ وہ آدمی کون ہے میرے لیے. اس کا گلا رند کیا. اسرا نے اداسی سے سر جھٹکا. جولیانا باہر دیکھتی رہی. سب جانتے تھے سکندر کس کی بات کر رہا تھا. سکندر، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے کہنے لگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جانتے ہو کیا حکم دیا تھا؟ کہ وہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں. اور جانتے ہو 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کو اچھا کام کرنے کا حکم کیسے دیا؟ خاموشی سے، پرائیویٹلی، چھپ کے، کھلم کھلا اعلان نہیں. صرف اپنوں کو بتایا اور وہ سب مانتے گئے کیونکہ وہ اپنے تھے، سمجھتے تھے.
احترام کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی سے واقف تھے۔ سکندر ابھی تک اداسی سے اسے دیکھ رہا تھا جو نرمی سے کہی جا رہا تھا۔ 3 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلم کھلا لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ اور اسلام ہوتا کیا ہے؟ اچھے کاموں کی طرف بلانا اور برے کاموں سے روکنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام شروع کیا تو لوگوں کے آئیڈیاز چیلنج ہوئے۔ وہ جو اتنے عرصے سے جس طریقے پر زندگی گزار رہے تھے وہ طریقہ سوالیہ نشان بن گیا۔ لوگ بپھر گئے، دشمن بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے لگے۔ ابو لہب کی بیوی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذم کہہ کے پکارنے لگی، یعنی کہ کنڈیمڈ، جس کی مذمت کی جائے۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام سنا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ سکندر نے مدد کے لیے بہن کو دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، پھر واپس چہرہ موڑا۔ مجھے نہیں معلوم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسم تو میرا نام ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ساری باتوں کو اس طرح اگنور کر دیا کہ یہ جب مجھے جانتی ہی نہیں ہے تو یہ جو کہہ لے یہ مجھے نہیں کہہ رہی، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح بیٹے، جب بھی آپ کسی معاشرے میں ریفارمز اور بہتری لانے کھڑے ہوتے ہو، ان کو بتاتے ہو کہ ان کا حکومت کرنے کا طریقہ یا ادارے چلانے کا طریقہ غلط ہے، جب آپ جھوٹے کو جھوٹا اور چور کو چور کہتے ہو تو لوگوں کے آئیڈیاز چیلنج ہوتے ہیں۔ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ آپ ان کو ثابت کر کے نہ دکھا دیں۔ مگر اس عرصہ میں ایک طبقہ جس کے مفاد اسی پرانے سسٹم کے ساتھ ہیں وہ بلبلا اٹھتا ہے۔ یہ جو صحافی تمہارے اس فیورٹ سیلیبریٹی سکندر نے پلکیں جھکا لی کے خلاف روز اخبار میں لکھتے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے وہ اندر سے اپنے لکھے پر خود بھی یقین رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ان سب صحافیوں اور میڈیا والوں کو سب پتا ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے، کون کم اچھا ہے اور کون برا ہے، مگر ان کے حکومت کے ساتھ مفادات ہوتے ہیں۔ بیٹے کی نوکری، کاروباری ٹھیکے، سیاستدانوں سے دوستی، عدالتوں میں کیسز، یہ انہی وجوہات کی بنا پر اچھے کو برا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ سیاست میں یہ نہ دیکھا کرو کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ دیکھا کرو کہ کون کہہ رہا ہے۔ فاتح، تم سیاستدانوں کو انبیاء علیہ السلام سے نہیں ملا سکتے۔ اسرا نے قدرے خفگی سے ٹوکا تھا۔ میں ملا بھی نہیں رہا، نہ ہی ملانا چاہیے، لیکن انبیاء کی زندگیوں میں ہمارے لیے سوائے حسنہ ہے۔ مشکل میں کیا کرنا ہے یہ ہم نے انہی کی زندگیوں سے تو سیکھنا ہے۔ میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی معاشرے کی اصلاح کے لیے یا کوئی بھی بڑا کام کرنے نکلیں گے تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے، تو ہم کیا ہیں؟ اور تمہارا فیورٹ سیلیبریٹی کیا ہے؟ لوگ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اتنا لوگوں کی باتوں کا اثر نہ لیا کرو۔ مگر ڈیڈ، میرے اپنے فرینڈز فیس بک پہ جب میرے فیورٹ سیلیبریٹی کے خلاف کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو میرا دل ان کا گلا مروڑ دینے کا چاہتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے دوستی ختم کر لوں۔ باہر دیکھتی جولیانا اداسی سے بولی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ بڑے ہو جاؤ سکندر، سیاستدانوں اور سیلیبریٹیز کے پیچھے آپس کی دوستیاں اور تعلقات نہیں خراب کیے جاتے ہیں۔ لیڈر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون کون ان کے لیے لڑ کے ناراض ہوا بیٹھا ہے۔ اگر بحث کرنی ہے تو آئیڈیاز پہ کرو، اپنے فیورٹ سیاستدانوں کو انسان سمجھ کے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ وہ فرشتے کیوں نہیں ہیں۔ آج کے لیڈرز کے بارے میں بھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وہ فرشتے ہوں۔ تم اپنے لیڈر کو انسان قبول کر لو، اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ، مگر اس کے جرائم کے ساتھ نہیں۔ ذاتی خامیاں سب میں ہوتی ہیں، لیکن اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ سیاستدان اپنے ملک کے لوگوں کو اپنی چوری کی وجہ سے نقصان پہنچا چکا ہے، اور سیاستدان بس اسی طرح ہی نقصان پہنچا سکتا ہے نا، تو تم اس سیاستدان کو قبول مت کرو، اس کو ڈیفینڈ مت کرو، باقی تمہیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ملے گا۔ اگر تم اپنے لیڈر کو اس کی امپرفیکشنز کے ساتھ قبول کر لو اور اس کو فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو تو تمہیں ہر وقت
دوستوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں. مگر ڈیڈ، دوست جب برے کمنٹس دیں تو میرا دل دکھتا ہے. سکندر بضد تھا. پھر اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا. ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی ہے. جیسے شروع کے 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کو نصیحت نہیں کی، اس لیے تم بھی ہر ایک سے الجھنا چھوڑ دو. کچھ وقت گزرتا ہے، معاشرے بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں اور خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے لیے کون سا لیڈر بہتر ہے، اور جو نہیں سمجھتے وہ خود ہی پیچھے رہ جاتے ہیں. مگر ڈیڈ، سکندر اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے. اگر تمہارا فیورٹ سیلیبریٹی سچا ہے تو اللہ ساری دنیا کو اس کی سچائی دکھا دے گا. سچ اپنے آپ کو خود ثابت کر لیتا ہے. لوگوں کی مخالفت کو وقار کے ساتھ اگنور کرنا ایک آرٹ ہے. اس کو جو سیکھ لیتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے. وہ زور دے کے مگر نرمی سے کہہ رہا تھا. سکندر نے سر ہلا دیا. وہ اب بہتر محسوس کر رہا تھا مگر مطمئن بہرحال نہیں تھا. مطمئن رہنا بھی شاید ایک آرٹ تھا. کار ملاقہ کی حدود میں داخل ہو چکی تھی. ملاقہ ایک خوبصورت شہر تھا جو سمندر کنارے واقع تھا اور جہاں سیاحوں کی بہتات تھی. تاریخی طرز کا شہر جو لوگ پیدل گھوم پھر کے دیکھا کرتے تھے. بازار سے کار گزرتے ہوئے فاتح کے چہرے پہ مانوس مسکراہٹ بکھر گئی. بالآخر وہ اس ٹھنڈی میٹھی سڑک پر آ گئے تھے جہاں قطار میں ایک جیسے گھر بنے تھے جن کو رینوویٹ کر کے کافی شاپس اور ریستوران بنا دیا گیا تھا. کبھی یہ چینی تاجروں کا مسکن ہوتے تھے اور یہ رہا اس کا گھر. اس نے کار سڑک کنارے پارک کی اور مسکراتے ہوئے بیلٹ کھولی، پھر باہر نکلا. سامنے سڑک کے اوپر ایک گھر بنا تھا. سرخ رنگ کا گھر، جیسے پرانے لاہور کی گلیوں میں قدیم ہندوستانی طرز کے گھر ہوتے ہیں جن کی کھڑکیاں سڑک پہ کھلتی ہیں. ایسے ہی وہ 2 منزلہ گھر تھا. وہ سڑک سے ہی شروع ہوتا تھا. نیچے 2 کمروں کی کھڑکیاں، درمیان میں داخلی دروازہ. فاتح نے گردن اٹھائی. اوپر 3 کمروں کی بالکنیاں بنی تھیں. خاموش بڑا خوبصورت گھر جس سے قدیم زمانوں کی مہک آتی تھی. چلو آؤ، میں تم لوگوں کو سن باؤ کی کہانی سناتا ہوں. وہ خوشگوار انداز میں کہتے ہوئے ایک کار کی طرف مڑا جہاں بچے اور اسرا باہر نکل رہے تھے. مگر اگلے ہی لمحے فاتح کی مسکراہٹ غائب ہو گئی.